کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش یعنی بےہودہ بکنے والا ہوتا ہے۔ اور فحش کی تعریف، فحش کسے کہتے ہیں؟ شرمناک امور، مثلا گندے و برے معاملات کا کھلے الفاظ میں تذکرہ کرنا۔ اللہ، اب میں اس پر اتنی ڈیٹیل میں جاؤں، یہ جو فحش کلامی ہے، بے حیائی کی باتیں کرنا، شرمناک باتیں کرنا، یہ میرے نوجوان خاص طور پر سنیں۔ پتہ نہیں کیا میڈیا نے دماغ خراب کیا ہے یا کہاں سے سنتے کیا کرتے، ایسی گندی گندی باتیں یہ لکھتے اور کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ یہ قیامت کے دن جواب کیا دیں گے اللہ پاک کے حضور؟ آپ کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، میں یاد دلا دیتا ہوں، ہم جو کچھ کہے یا کر رہے ہوتے ہیں یہ لکھے جاتے ہیں، نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور اللہ کے حضور ہمیں پیش ہونا ہے۔ ہم سب کو اللہ پاک کے حضور پہ لا ترجعن، کیا تمہیں اللہ کی طرف پلٹنا نہیں ہے؟ بالکل پلٹنا ہے۔ اور اللہ پاک نامہ اعمال ہاتھ میں دے کر فرمایا پڑھ۔ اے مجھے دیکھنے سننے والا ذرا کہیں ہمیں پڑھنا ہے، کیا پڑھیں گے؟ ہے کچھ پڑھنے جیسا؟ جو پڑھنے کا تھا وہ تو پڑھا نہیں، جو بولا وہ لکھ لیا گیا، اب کہا پڑھو۔ اب اللہ کے حضور پڑھیں گے کیسے؟ اس میں تو وہ باتیں لکھی جو ماں باپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتے، استاد کے سامنے نہیں پڑھ سکتے، کیسے پڑھیں گے؟ تم نے اس سے فلاں بات کہی، بات سمجھ رہے ہیں آپ، تم نے اسے فلاں بات کہی، یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا، اللہ پاک قیامت کے دن فرمائے کہ ثابت کریے ایسا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسے ثابت کرو گے؟ شادی ہوئی سب اچھا، رشتہ ٹوٹا اب گناہ کا دروازہ کھلا، لڑکے کی برائیاں، لڑکے کی ماں کی برائیاں تو خاندان بھر کی برائیاں، وہ لڑکی کی برائی، لڑکی کی ماں کی برائی، خاندان بھر کی برائیاں کریں گے۔ یہ سب لکھا جا رہا ہے، کس خوش فہمی میں ہو؟ زمین گواہ ہو رہی ہے ہمارے اعمال کی، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنے راز بیان کرے گی، جس سے اس پر نیکی کی یا جس سے اس پر برائی کی، زمین بیان کرے گی۔ ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، زبانوں پر مہر لگا دی جائے گا، اليوم نختم علی افواہہم، زبانوں پر، منہ پر مہر کر دی جائے گی، ہاتھ اور پاؤں بولیں گے، نامہ اعمال ہمارے خلاف جو ہم نے بولا ہے، نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ ہم ہیں کس خیال میں؟ ایک ایگزامپل دو، ایک ایگزامپل دو۔ آپ کو ایک ڈیوائس لگائی جاتی ہے، رائٹ؟ ریکارڈڈ ڈیوائس لگاتے ہیں ہم، اور اعلان یہ ہوگا کہ یہ ڈیوائس رات کو مسجد کے مائک پر، جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں، مائک پر یہ ڈیوائس پہ جتنے پورے دن ہم نے ڈسکشن کیے نا، یہ پوری ڈیوائس کو پلے کیا جائے گا اور پورے محلے کو سنایا جائے گا کہ آپ نے آج کے دن میں کیا بات کی۔ اب آپ کو پتا یہ ڈیوائس ہے اور یہ ڈیوائس میری آج پلے ہونی ہے، اب کیا بولو گے، کیا نہیں بولو گے؟ اب آپ سوچ لیجئے کیا بولو گے کیا نہیں۔ اچھا، اس میں اب آپ کے پاس کوئی گنجائش، آپ بولتے ہو دی، اب اس کو پیچھے جاؤ، تھوڑا ایریز کرو، ڈیلیٹ کرو، ایڈٹ کرو، پھر تھوڑا ڈالیں، نہیں، آپ کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ جو لکھ لیا وہ لکھ لیا، جو بول دیا وہ بول دیا۔ کیا آپ صحیح بتائیں، کیا آپ کو ایسا جملہ اس ڈیوائس پہ ریکارڈ کروائیں گے جو رات کو لوگ سنیں تو کہیں گے، تھو تھو کریں گے، یار کیسا عجیب آدمی ہے، یہ تو گالیاں دیتا تھا، یا تو برائیاں کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، چگلیاں کرتا تھا، یہ تو اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی لگائے، اس کی بجائے، یہ تو بیوی دیکھو تو شوہر کی برائی کر رہی ہے، شوہر دیکھو تو بیوی کی برائی کر رہا ہے، اولاد کا تو دیکھو ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتا، یہ تو میرا بھائی تھا، یہ اتنا میرے بارے میں برا بولتا تھا۔ آپ کبھی بولیں گے اس طرح؟ ایسی کوئی چیز ریکارڈ کروائیں گے؟ نہیں کرواتے ہم۔ ہمارے سامنے سی سی ٹی وی کیمرہ آتا ہے، یوں بیٹھ جاتے ہیں، یہ ٹی وی کا کیمرہ آتا ہے، یوں بیٹھ جاتے ہیں، یوں تھوڑا سا کر لیتے ہیں، یار دنیا دیکھے گی، تھوڑا یوں، مطلب تھوڑا سیٹ بیٹ کرتے خود کو، کیوں؟ لوگوں نے دیکھنا، لوگوں نے سننا ہے۔ ارے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا پڑھ، تو اہل محشر کے آگے کیسے نامہ اعمال پڑھیں گے؟ سب کے سامنے کیسے نامہ اعمال پڑھیں گے؟ اس وقت کیا حال ہوگا کہ میں نے یہ بات کیوں دیکھی تھی، میں نے گندا منظر کیوں دیکھا تھا، میں نے اس کے لیے گندی بات کیوں کی تھی؟
جو گالی آج ہم کھل کے دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کے حضور یہ گالی پڑھ سکیں گے، جو ننگی بات کھل کر کرتے ہیں فلمیں ڈراموں کی اور عجیب و غریب باتیں، کہ اللہ پاک کے حضور کھل کر کر سکیں گے، پڑھ سکیں گے وہاں پر؟ میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، خواہ وہ شوبز سے تعلق رکھتا ہو، میڈیا سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ اللہ کے حضور کیا جواب دے گا کہ کیا بول رہا ہے، یہ کیا لکھ رہا ہے؟ کسی کی برائی بیان کر رہا ہے، کسی کے عیب بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسی کے آگے قرآن کریم اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب تلاش نہ کرو۔ یہاں تو جس سے بنتی نہیں ہے اس کے عیب ڈھونڈنے کے لیے باقاعدہ پیسے لگائے جاتے ہیں، نکال کر لا، نکال کر رپورٹنگ کروائی جاتی ہے، کیمرہ مین رکھے جاتے ہیں، بات چیت رکھی جاتی ہے، جاسوس رکھے جاتے ہیں، مخبر رکھے جاتے ہیں، اس طرح کے لوگ کمپنیوں کے اندر اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، جاؤ جا کے ذرا چیک کر کر آؤ، برائیاں ڈھونڈی جاتی ہیں۔ اور ہمارا رب فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب تلاش نہ کرو۔ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈتے ہو؟ جو دنیا میں اپنے بھائی کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ بھول گئے کیا ساری حدیثیں، یہ سارے ارشادات بھول گئے کیا ہم لوگ؟ اسی کے آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ، اور غیبت نہ کرو۔ غیبت سے اللہ پاک نے منع فرما دیا۔ ابے اچھا ہوا یار چلا گیا یار، موڈ خراب کر کے بیٹھا ہوا تھا، یہ غیبت کر دی۔ ارے آئیے آئیے آئیے، آپ کیا آ گئے، رونق ہو گئی، واہ 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 واہ، اندھیرا اندھیرا تھا اجالا اجالا ہو گیا، یہ ساری باتیں کریں گے جیسے اڑ کے جائے گا، آج کے بعد بلانا نہیں اس کو۔ ارے یار کیا آدمی ہو، کون ہو؟ ایسی یہ کیا کردار کہتا ہے، گندا کردار ہے، ایسے منہ پر اتنی تعریف اور پیچھے اتنی برایا، کیا آپ کا کردار کیسا ہے؟ اتنا گندا، اتنا مطلب کہ گندا کردار ہے، بو آ رہی ہے، گندگی سے بھرا ہوا کردار ہے۔ بھائی چپ ہو جاؤ یار، نہ بولو یار، غیبت نہ کرے، چگلی نہ کرے، بدگمانی نہ کرے۔ اللہ پاک سورہ حجرات کے انہی آیات کریمہ میں ہی بدگمانی سے بھی منع کرتا ہے۔ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، بہت گمان گناہ ہوتے ہیں، بدگمانی سے روکا گیا ہے۔ فون ملایا، فون نہیں اٹھا، وجہ تو پتا تھا فون نہیں اٹھائے گا، تمہیں پتا تھا تو ملایا کیوں بھائی؟ ہو سکتا ہے کسی کام میں ہو سکتا ہے سائلنٹ ہو سکتا ہے بچوں کے پاس موبائل ہو سکتا ہے گھر پہ چھوڑ کر چلا گیا ہو سکتا ہے موبائل گر گیا ہو، کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے، ڈائریکٹ بدگمانی آتی ہے، نیگیٹو مینٹیلٹی۔ پر پوزیٹو مینٹیلٹی کدھر چلی گئی؟ آخر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تو اچھی بات کر سکتے نہیں کر سکتے، یہ بتائیے۔ آپ اور میں بیٹھے ہیں، ہم کسی کوئی بھی برائی کرتا کسی کی، ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ یار پلیز یار اگر آپ نے برائی کرنی ہے تو مہربانی کر کے، ہم برائیاں کرنے کے لیے مسلمانوں کی نہیں بیٹھے ہوئے۔ بالکل طے کر لو یار، ہم سب طے کر، ہم اچھا کوئی باہر سے اگر طے کروائے گا ہم کو، ہم ہی فیملی ممبر ہیں، ہم ہی ریلیٹیوز ہیں، ہم ہی رشتہ دار ہیں، ہم ہی محلے والے، ہم ہی علاقے والے ہیں، ہم ہی ایک شہر والے ہیں، ہم ہی ایک ملک والے، ہم ہی ایک کمیونٹی ہے، مسلم کمیونٹی، ہم ہی طے کریں گے اور کون طے کرے گا؟ نہیں یار برائی نہیں کرے گا۔ کیوں کر رہے ہیں برائی؟ ارے آپ کو پتا چلا نہیں، پتا چلا نہیں، بتاؤ۔ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میری چھوٹی پوتی ہے، ایمن نام ہے اس کا، چھوٹی سی ماشاءاللہ پوتی ہے میری، یہ آئے گی میرے پاس، دادا آپ کو پتا ہے؟ میں کہا نہیں پتا۔ اچھا بچہ جب بات شروع کرتا ہے تو ہی کرتا ہے، دادا دادا آپ کو پتا ہے؟ میں کہا مجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہے۔ پھر بولے گی دادا آپ کو پتا ہے؟ میں کہا نہیں پتا، مجھے پتا ہے، آپ سنو تو صحیح۔ میں کہا چلو سناؤ۔ تو یہ ایک بچہ آپ کو پتا ہے، آپ بولو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا بھائی، مجھے پتا چلانا بھی نہیں ہے۔ بھائی کیوں بتا رہے ہو؟ اب کیوں بتا رہے ہو؟ فلاں نے دکان میں یوں کر دیا، فلاں نے گھر میں یوں کر دیا، فلاں کی بیٹی نے یوں کر دیا، فلاں کے باپ نے یوں کر دیا، فلاں کی ماں نے یوں کر دیا، فلاں کی بہو نے یوں کر دیا، فلاں کے اس سے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا۔ ارے بھائی خدا کو مانو یار، کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو یار، گناہوں سے توبہ کرو، کو اچھائی سچائی والی زندگی گزاریں۔ ہاں ہاں کیا ہوا؟ اچھا او ایسا؟ اب یہ اس سے بڑا، میرے کو تو پہلے سے پتا تھا، یہ اس سے بڑا ہے، اب کچھ بولنا ہے؟ میرے کو تو پہلے سے پتا تھا۔
تو بڑا ہے، تیرے کو پہلے سے پتا تھا. کیا ضرورت ہے یہ برائی؟ آپ سمجھ رہے ہیں یہ باتیں؟ اچھا یہ باتیں ہماری کتنی کامن ہے، یہ بات آپ جانتے ہو؟ یہ کتنی کامن ہے. یعنی اگر آپ یہ بات دیکھیں نا، قسم لے لے بندہ کہ طے ہو جائے کہ ہم نے 2-4 لوگ جو ہم روزانہ بیٹھتے ہیں یا کبھی کبھی بیٹھتے ہیں یا میاں بیوی فیملی ممبر بیٹھتے ہیں، یہ طے ہو جائے، ایک بات کر رہا ہوں، لائیو ہوں، ایک بات کر رہا ہوں یار برائی نہیں کرنی. آپ دیکھیں گھر میں ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے، اب دوست ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے، یہ چچا کاکے سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے، یہ نانیاں نانی دادا دادی سب ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے. ارے کچھ تو بولو، کیا بولے یار؟ وہ اپنے نے بولا ہے نا کسی کی برائی نہیں کرنی، کوئی اچھی بات یاد ہی نہیں آ رہی. یہ حال ہے ہم لوگوں کا، یہ حال ہے ہم لوگوں کا. اللہ ماشاء اللہ 100% پہ تو بات نہیں کروں گا، اللہ ماشاء، یہ حال ہے ہم لوگوں کا. اب طے کر لے کسی کی برائی نہیں کرنی، اب آپ بیٹھے کوئی کام ہی نہیں ہوگا، فارغ. پنجاب میں کہتے ہیں ویلے ہو گئے، فارغ ہو گئے، اب وہ کام ہی نہیں ہے. وہ واقعی کوئی کام نہیں، اس نے تو بیٹے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میمنی میں کہاوت ہے نا، نوڑیو مارو نکھوتوارے، نوڑیو مارو نکھوتوارے، یعنی جو فاروق ہے فالتو آدمی ہوگا وہ ستیہ ناس ہی کرے گا. ستیہ ناس تو کرتے تھے، اب غیبت چگلیوں نے سوا ستیہ ناس کر ڈالا. بچہ کچا سب برباد کر رہے ہیں ہم لوگ، اپنے نامہ اعمال برباد کر رہے ہیں، کردار برباد کر رہے ہیں. اللہ کے حضور حاضری کو گویا کیسا لگتا ہے جیسے ہم بھول سے گئے، اور پھر غیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ پاک ہمیں غیبت سے بھی بچائے، چگلی سے بچائے، تہمت سے بچائے، بدگمانی سے بچائے، اور اس طرح کی دیگر برائیوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک حسن ظن جیسی عظیم نعمت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.